جی ہاں بالکل، کلیسیائی اصلاح کا طریقہ یعنی اٹس میتھڈ، اور دیکھیں گے کہ کس طرح خدا کے کلام کی رہنمائی میں ہم کون کون سے طریقے ہیں کتاب مقدس بائبل میں، کس طرح سے، اور وہ سارا کچھ ہم طے کر چکے ہیں۔ میں انہی پیغامات کی روشنی میں مزید آپ کی رہنمائی کروں گا از روئے کتاب مقدس بائبل، اور ہم دیکھیں گے سارے مل کر اس کا مطالعہ کریں گے کہ کیسے ہم اپنے خاندان کی اور اپنی کلیسیائی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جس سے ہم نے آغاز یعنی نقطہ آغاز جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے جو قدم اٹھانا ہے وہ نشاندہی ہے کہ کلیسیائی زندگی میں غیر انجیلی طور طریقوں کی نشاندہی ہمیں کرنی ہے۔ بنیادی طور پہ اگر ہم کلیسیائی خدمت میں ہیں بطور پاسبان، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شخصی زندگی میں یا ہماری خاندانی زندگی میں یا ہماری کلیسیائی زندگی میں غیر انجیلی طور طریقے ہیں، تو ہم سب سے پہلے جو دیکھنا ہے، ہم نے ان کی نشاندہی کرنی ہے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ بات ہے، یہ اصول جو ہے، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ کتاب مقدس بائبل کے مطابق ہے یا نہیں۔ جب ہم نشاندہی کر لیتے ہیں، یعنی اس مرض کی ٹھیک طرح سے تشخیص کر لی جاتی ہے، تو پھر کیا کرتا ہے ایک ماہر ڈاکٹر؟ اس کا علاج بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی جو بات جس سے ہم آغاز کریں گے، جو پہلا ہمارا قدم ہونا چاہیے اس اصلاح میں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح ہمیں معلوم کرنا ہے، ہم نے اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ شاید ہمیں جو خدا کا کلام خدا نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، ہم نے ان اصولات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی کلیسیائی، خاندانی اور شخصی زندگی کی تشخیص کرنی ہے کہ کہاں پہ ناسور پل رہا ہے۔ اگر کوئی بیماری، کوئی دراڑ، کوئی رخنا، کوئی ایسے غیر انجیلی، غیر بائبلی چیزیں ہماری شخصی، خاندانی اور کلیسیائی زندگی میں ہیں، تو پھر کیا ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ بیماری یہ ہے۔ پہلے یہی بات ہوتا ہے نا کہ جی ٹیسٹ کروائیں، بلڈ ٹیسٹ کروائیں، یہ ٹیسٹ کروائیں، وہ ٹیسٹ کروائیں، سارے ٹیسٹ کروائیں۔ پھر کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ اس کی تشخیص کرتا ہے ان ساری رپورٹس کی روشنی میں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو یہ والی بیماری ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے اس مرض کی تشخیص کرنی کہ آخر مرض ہے کیا۔ اگر مرض کا نہیں پتہ چلے گا تو پھر اس کا علاج آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلا نقطہ کیا ہوا؟ ہم نے نشاندہی کرنی ہے مرض کیا ہے۔ اور یہ کیسے کر پائیں گے آپ کے پاس خدا نے کتاب مقدس بائبل دے دی ہے، یہ خدا کا کلام ہے کہ آپ اس کی روشنی میں معلوم کریں کہ آخر مرض ہے کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ ہماری مشل صداقت ہے، یہاں پہ اس کو آپ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ کیا کلیسیائی ماحول میں کیا ایسی غیر بائبلی تعلیمات تو نہیں اندر آ گئیں۔ اس کا آپ نے تجزیہ کرنا ہے، اس کو جانچنا ہے کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں۔ اور جب یہ سارا کچھ کر چکے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سارے ٹیسٹ کروائے، تشخیص کر لی، مرض کا پتہ چل گیا۔ اب اس کا کیا ہے کہ اب اس کا علاج شروع کریں گے۔ اور علاج کیا ہے کہ ان کو ایک ایک ان سارے کے سارے غیر انجیلی طور طریقوں کو ایک ایک کر کے کیا کریں؟ کلیسیائی زندگی سے ان کو نکالنا شروع کر دیں۔ بات ہم کر رہے ہیں نا کہ کلیسیائی اصلاح آج کی اہم ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا میتھڈ کیا ہے، کس طرح سے ہم اپنی اس بڑی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں کہ سارا کچھ ہو گیا، پھر ہم ایک ایک کر کے نکالیں اور ان تمام غیر انجیلی طور طریقوں کی جگہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کتاب مقدس بائبل کے جو الہی اصولات ہیں ان کو ایک ایک کر کے ان کی جگہ پہ لانا شروع کر دیں۔ پھر جا کے کیا ہوگا کہ کلیسیائی ماحول میں ایسی زندگی پیدا ہوگی کہ پھر کوئی
ایسی غیر بائبلی غیر انجیلی چیزیں آپ کی کلیسیائی ماحول کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گی. کیوں؟ آپ نے اس کا علاج کر لیا، نشاندہی کی، مرض ڈھونڈ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اب ایک ایک کر کے نکال دیا، اور یہاں سے کیا کیا کہ جو اچھی خوراک ہے، اچھی ڈوز ہے، اچھے اصولات ہیں، آپ نے خدا کے کلام سے اٹھا کے اپنی کلیسیائی زندگی میں ڈال دی. اور ترتیب کیسے ہوگی؟ ترتیب اس کی اس طرح سے ہوگی کہ جس طرح یوسیہ نے کیا تھا. یوسیہ بادشاہ نے کیا کیا کہ جب سارا کچھ اسے پتہ چل گیا کہ اس نے تشخیص کی، پہلے اسے مرض کا پتہ چل گیا، وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے کس نبیہ کے پاس بھیجے؟ نبیہ کے پاس ٹیسٹ کروائے، سارا کچھ ہو گیا. تو جب پتہ چل گیا، تشخیص ہوگی، نشاندہی ہوگی کہ مرض یہ ہے، تو پھر اس نے کیا کیا کہ ان کو ایک ایک کر کے نکال باہر کیا. اور نہ صرف ہمارے سامنے یوسیہ کی مثال ہے، نہمیہ کی مثال ہے، عزرا کی مثال ہے، بلکہ سب سے بڑی اور بہترین مثال کس کی ہے؟ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور انہوں نے ہیکل کی صفائی کی، اور اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک کہ سب چیزوں کو کیا کیا؟ ان کو باہر نکال دیا. یہی لکھا ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا سا میرے ساتھ دیکھیں ذرا پلیز. یعنی مکمل طور پر جب تک ان کو ختم نہیں کیا تب تک وہ آرام سے نہیں بیٹھے. ہمارے منجی یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا دوسرا باب، یہاں پہ چند لفظوں پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. یوحنا رسول کا انجیلی بیان اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے. بے شک یہاں پہ یہ پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے رسیوں کا کوڑا بنایا اور ہیکل کو بڑی دلیری کے ساتھ صاف کیا. اور یہاں پہ جو لکھا گیا ہے کہ سب کو انہوں نے کیا کیا؟ نکال دیا، یعنی بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا. اور پھر 15ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے کہ ان کے تختے الٹ دیے. اور پھر 16ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے کہ ان کو یہاں سے لے جاؤ. کیا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر ہیکل کی صفائی کی، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے. انہوں نے نہیں کہا کہ یار آپ یہ کریں کہ یہ جو کبوتر فروش ہے یہ چلے جائیں، باقی رہنے دیں. نہ، ایسا نہیں کیا، بلکہ اس وقت تک جب تک یہ ہے کہ سارے کے سارے ہیکل کو صاف نہیں کیا، ان غیر ضروری چیزوں کو نکال نہیں دیا، تب تک انہوں نے چین سے نہیں بیٹھے. اور اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں دوسرا سلاطین، اور یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کام کو مکمل کیا تھا. یہ نہیں تھا کہ آدھے کام کو، ادھورے کام کو چھوڑ دیا تھا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. دوسرا سلاطین اور اس کا 23واں باب، دوسرا سلاطین اس کا 23واں باب. یہاں پہ اور یہ وہی ہے مرد خدا جس کی بات ہم کر رہے ہیں. اور اس نے کیا کیا؟ 23ویں باب کی آیت ہے جی 20ویں آیت، 23-20. یہاں پہ لکھا ہے، اور اس نے اونچے مقاموں کے سب کاہنوں کو جو وہاں تھے ان مذہبوں پر قتل کیا، اور آدمیوں کی ہڈیاں ان پر جلائیں. پھر یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر وہ یروشلم کو لوٹ گیا. یہ 2 حوالے دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس وقت تک ہم آرام سے نہ بیٹھیں جب تک، کیونکہ تشخیص تو ہوگی، مرض کا پتہ چل گیا، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کا علاج کہاں پہ ہے. جب علاج کا بھی پتہ ہے، مرض کا بھی پتہ ہے، تشخیص بھی ہوگی، تو پھر ہم اس وقت تک آرام اور چین سے نہ بیٹھیں جب تک اپنی کلیسیائی نظام میں سے تمام غیر انجیلی غیر بائبلی طور طریقوں کو نکال باہر نہیں کرتے. تبھی اصلاح ہوگی، تبھی یہ ممکن ہوگا، تبھی ہم خدا کے حضور سرفراز کیے جائیں گے. یعنی آرام سے نہیں بیٹھنا، مکمل طور پر جب تک ہم اس کو ختم نہیں کر دیتے. اور اس سے پہلے کہ ہم کلیسیائی نظام کی بات کریں، پہلے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ کلیسیائی قیادت، جو سب سے پہلا اس ترتیب میں جو نقطہ آئے گا، ہم اپنا تجزیہ کریں گے کلام خدا سے کہ کلیسیائی قیادت جو ہے، یعنی اپنے آپ کو انجیلی معیار کے تحت لانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے ہماری اپنی شخصی زندگی کو، جس طرح آج ہم نے صبح 2 پیغامات سنے ہیں، میں کہوں گا کہ ہماری چھانٹی کے لیے کافی تھی چیزیں، اور بھی بہت کچھ ہے، کل بھی ہوگا، گزشتہ دنوں میں بھی ہوا، یعنی پاسٹر اور اس کی زندگی. سب سے پہلے ہم نے
کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں اپنی زندگی کو جانچنا اور پرکھنا ہے، یعنی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ کیا میری شخصی زندگی میں بطور پاسبان، بطور گھر کا والد، بطور شوہر، بطور بھائی، جو بھی خدا نے میری ذمہ داری رکھی ہے، لیکن اگر ہم کلیسیائی ماحول کی بات کریں تو پھر بطور پاسبان کیا کتاب مقدس بائبل کے اصولوں کے مطابق میری شخصی زندگی ہے؟ ہم نے جو حوالے دیکھے تھے، پہلا تیموتھیوس 3 باب، جہاں پہ پاسٹر کی زندگی کے کیا 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 اس کی زندگی میں ہونا چاہیے، کیا اس کے مطابق میری زندگی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو خدا کا شکر کرے، اگر نہیں ہے، اگر کمزوری ہے کہیں پہ، تو پھر آج وقت ہے کہ ہم کیا کریں کہ ان چیزوں کو یعنی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ہم نے کسی کو حساب نہیں دینا، اگر دینا ہے تو جواب کون لے گا؟ ہمارا غیور خدا، جب ہم اس کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ سو ہم کیا کریں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنا امتحان کریں کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں، اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ کمزوریاں ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ وقتی طور پہ کلیسیائی قیادت سے استعفیٰ دے دیں۔ سچی بات ہے، شاید آپ کو برا لگے، لیکن کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں ایک چیز ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میرے اندر وہ تمام جو پہلا تیموتھیوس 3 باب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر رہا، تو پھر اچھا ہے کہ میں وقتی طور پر اس قیادت سے کیا کروں، پیچھے ہٹ جاؤں۔ نہ صرف میں خود بلکہ میرے ساتھ اگر اور کلیسیائی لیڈرشپ ہے تو ان کو بھی میں کہوں کہ آؤ بھائیو، ہم بیٹھیں، کتاب مقدس بائبل کو کھولیں اور اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، اور اگر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تو چلیں وقتی طور پر ہم الگ ہوتے ہیں اور پھر پوری بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے کہ خداوند ہمیں اس قابل کرے کہ ہم یہ جو ساری باتیں، یہ جو سارے نکات ہیں جو ایک پاسٹر کی زندگی میں ہونے چاہیے، پھر ہم اس آفس کے اہل ہوں گے۔ یہ چیزیں تھوڑی سخت ہوں گی، لیکن کیا کریں کہ یہ ضروری ہیں، اور اپنے آپ کو جانچنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں۔ اگر میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو انجیلی معیار کے مطابق پرکھنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر میں کہوں گا کہ بھائیو آپ بھی اپنے آپ کو پرکھیں۔ سو ہم بات کر رہے ہیں کلیسیائی قیادت کی، اور جب یہ ہے کہ یہ ایک اصول ہے کہ کوئی کلیسیا اپنے پاسٹر سے زیادہ روحانی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کلیسیائی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آپ وہ کتنے روحانی ہیں، تو پاسٹر کی زندگی کو دیکھ لیں۔ اگر پاسٹر واقعی کتاب مقدس بائبل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر یقینی بات ہے کہ کلیسیائی زندگی جو لوگ ہیں وہ بھی روحانی طور پر اتنے بالغ ہوں گے کہ وہ سمجھیں گے اپنی مسیحی ذمہ داریوں کو۔ لیکن نہ صرف یہ کہ آج ایسی صورتحال ہے کہ بہت سے ہمارے ایسے دوست ہیں جو شاید اس چیزوں کو وہ بڑا ہلکا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم نے سیمنری کر رکھی ہے، ہمیں وہ جو پاسٹر صاحب آئے تھے باہر سے، انہوں نے ہمارے اوپر ہاتھ رکھ کر ہمیں کہہ دیا کہ ہم پاسٹر بن گئے ہیں اور انہوں نے برکت دے دی ہے، سو اب یہ کہ ہم پاسٹر بن گئے اور بس ٹھیک ہے چلتا پھر۔ میری زندگی میں کتاب مقدس بائبل کے وہ الہی اصولات ہیں یا نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، چونکہ میں یہ کر چکا ہوں، چونکہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، اب میں سب چیزیں مجھ سے بالا تر ہیں، سو مجھے کتاب مقدس بائبل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ صورتحال آج کی نہیں ہے، نہ آج کی نہیں ہے، ماضی میں بھی تھی، اور خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں چند حوالے آپ کی خدمت پہ رکھوں گا تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا صرف یہ صورتحال آج ہی ہے یا پہلے بھی تھی۔ سو پہلے پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں تو خدا کا کلام یعنی خدا واضح طور پر ملامت کرتا ہے اسرائیل کے ان کاہنوں اور نبیوں کو، اور یہ کہ جو خدا کے لوگوں کو دیانتداری کے ساتھ ان کی خدمت نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے اپنے اپنے الگ ایجنڈے تھے، ان کی اپنی الگ الگ راہیں تھیں، وہ صرف اپنی ذات کا سوچتے تھے اور انہیں بھیڑوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جھوٹے نبی حزقیل 13 باب، حزقیل 13 باب، اور حزقیل 13 باب اور اس کی پہلی 7 آیات، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ ہمارے سامنے ان جھوٹے نبیوں
के बारे में हमें बताता है। हिजकियेल 13 बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। आप अपनी अपनी बाइबल में देखें, हम बात कर रहे हैं कि पुराने अहदनामे में ज्यादातर जो मलामत हुई है वो इसराइल के काहिनों और नबियों के खिलाफ थी, क्योंकि वो खुदा के लोगों की दयानतदारी से परवाह नहीं कर रहे थे। और आज भी सूरत हाल ऐसी ही है। आज भी बहुत से नाम नेहाद पासबान अपने आप को पास्टर कहते हैं, और लेकिन उनकी अगर शख्सी जिंदगी देखी जाए, उनकी खिदमत को देखा जाए, तो हालात कैसे हैं, आइए बिल्कुल इस 13वें चैप्टर में आपको नजर आएंगे। पहली आयत से लिखा है कि और खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, इसराइल के नबी जो नबूवत करते हैं उनके खिलाफ नबूवत कर, और जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करते हैं उनसे कह, खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि अहमक नबियों पर अफसोस जो अपनी ही रूह की पैरवी करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं देखा। ऐ इस्राएल, तेरे नबी उन लोमड़ियों की मानद हैं जो वीरानों में रहती हैं। तुम रखनों पर नहीं गए और ना ही बनी इस्राएल के लिए फसील बनाई, ताकि वो खुदावन के दिन जंग गाह में खड़े हों। उन्होंने बातल और झूठा शगुन देखा है, जो कहते हैं कि खुदावन फरमाता है कि अगरचे खुदावन ने उनको नहीं भेजा, और लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी बात पूरी हो जाएगी। क्या तुमने बातल रोया नहीं देखी? क्या तुमने झूठी गैबदानी नहीं की? क्योंकि तुम कहते हो कि खुदावन ने फरमाया है, अगरचे मैंने नहीं फरमाया। नाम नेहाद पासबान, नाम नेहाद नबी उठ खड़े हुए और खुदा ने कहा कि तुम मेरे नबी नहीं हो, तुम मेरे पैगाम पहुंचाने वाले नहीं हो, सो मैंने तुम्हें नहीं चुना। भाइयों, आज भी हमारी कलीसिया में, आलमगीर कलीसिया में ऐसे भेड़िए दाखिल हो चुके हैं जो कहते हैं कि हां ठीक है, मैं पास्टर हूं, मैं मुबश्शिर हूं, मैं इंजील का खादिम हूं। और यहां पे इन दिनों, चंद दिनों में वो बातें मुझे सुनने को मिली हैं भाइयों से। मैंने कहा खुदा माफ करे, खुदा हम पर रहम करे। शख्सी तौर पर भाइयों ने कई ऐसी दुख भरी बातें मुझ तक पहुंचाई हैं कि किन किन इलाकों में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिर्फ क्या है कि चंद पैसों के लालच में अपनी वाहवाह करने के लिए वो काम किए जा रहे हैं जो कलीसिया को हमारे मुनज्जी खुदाम यीशु मसीह ने दस्तूर दिए थे कि तुम ये किया करना। यानी उनको खिलवाड़ बनाकर शुरू कर दिया गया, सिर्फ किस लिए कि हमारी वाहवाह हो, हमारे बैंक बैलेंस में इजाफा हो, हमारी पहचान दूसरे दुनिया में पहचान हो कि ये बड़ा जबरदस्त पासबान है, इसने बड़े बड़े काम शुरू कर दिए। यानी अपनी वाहवाह चाहते हैं। लेकिन हमारे सामने क्या सच्चाई है कि खुदावन ने क्या फरमाया, अगरचे मैंने उन्हें नहीं भेजा, वो मेरी तरफ से नहीं है। और आज भी भाइयों सूरत हाल नहीं बदली, और पहले भी ऐसा ही था। यानी ये झूठे नबी पहले भी थे, आज भी ऐसे झूठे उस्ताद उठ खड़े हुए हैं। फिर यिर्मयाह में आइए, और यिर्मयाह में खुदा का बंदा क्या कहता है। यिर्मयाह 6 बाब और उसकी 13 आयत से, 6 बाब और उसकी 13 आयत। यिर्मयाह 6 बाब और उसकी 13 आयत से मैं आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। आप अपनी अपनी बाइबल में इसको देखें। 6 बाब और उसकी 13वीं आयत लिखा है कि इसलिए कि छोटों से बड़ों तक सब के सब लालची हैं, और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। हम बात क्या कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि ये मलामत जो है इसराइल के काहिनों और नबियों के खिलाफ थी। क्या करते थे वो? खुदा के जो लोग थे उनकी परवाह नहीं करते थे, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र थी। खुदावन का कलाम क्या कहता है कि नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है, क्योंकि वो मेरे लोगों के जख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरू कामों के सबब से शर्मिंदा हुए? वो हरगिज शर्मिंदा ना हुए, बल्कि वो लजाए तक नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे,
خداوند فرماتا ہے جب میں ان کو سزا دوں گا تو پست ہو جائیں گے۔ تو یہ آیات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں بھائیوں، کہ ہم کہتے ہیں کہ سلامتی سلامتی سلامتی، سلامتی نہیں ہے ہماری کلیسیا میں، سلامتی نہیں ہے ہماری پاس جو خداوند نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ ان بھیڑوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کس قدر وہ بیمار ہیں، کس قدر ان کی زندگیوں میں ناسور پل رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے، کوئی بات نہیں، اوپر سے سب اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ بھیڑ کے بالوں میں اپنے ہاتھ ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس قدر زخم ان کے ہرے ہو چکے ہیں۔ یعنی گناہ آلودہ زندگی ان کی زندگیوں کو نچوڑ کے رکھ رہی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم جو پاسبان ہیں، اور یہ وہی ہمارے سامنے ہے کہ سب سلامتی ہے، سلامتی ہے، کوئی بات نہیں، سب اچھے کی رپورٹ ہے، دڑا دڑ بپتسمے دیے جا رہے ہیں، دڑا دڑ بپتسمے دیے جا رہے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا واقعی انہیں نئی پیدائش کا تجربہ ملا ہے یا نہیں، کیا واقعی وہ یسوع المسیح کے بندے اور بندیاں بن کر کیا واقعی وہ کتاب مقدس بائبل کی مکمل فرمانبرداری کر رہی ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ خدا کا بندہ یرمیاء خدا کے الہام سے ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے، اور شاید اس زمانے بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سو ہم کتاب مقدس بائبل کے آئینے میں اپنی زندگی کا تجزیہ کریں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہرگز شرمندہ نہیں ہوئے، سارا کچھ انہیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی بے شرموں کی طرح اپنے اس دھندے کو، میں خدمت نہیں کہتا ان کو، اپنے اس دھندے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، صرف کیا ہے کہ ایک کمائی کا ذریعہ بن گئے، گھر گھر جاتے ہیں اور اپنی انکم کا ذریعہ بنایا ہوا۔ گھر کی دال روٹی چلتی رہے، بھیڑیں جاتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، ان کی روحانی زندگی کس طرف جا رہی ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اور خدا کا کلام ہمارے سامنے کیا کہتا ہے کہ جب میں ان کو سزا دوں گا تو کیا ہوگا؟ وہ پست ہو جائیں گے۔ خدا سزا دے گا، اس زمانے میں بھی اور آج بھی وہی خدا ہے، خدا بدلہ نہیں ہے۔ سو ہمارا خدا غیور خدا ہے، سو وہ سزا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جھوٹے چرواہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں جھوٹے چرواہے بھی، ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ یہ خدا کے لوگوں کو دیانتداری سے کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، کہ کوئی ان کو ہری ہری چراگاہوں میں نہیں چراتے تھے۔ حزقیل 34واں باب، ہم انہی دو کتابوں میں رہیں گے، حزقیل 34واں باب، اور ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور کس طرح سے وہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ یہ جو ملامتیں ہیں ان کاہنوں اور نبیوں کے خلاف، ان جھوٹے استادوں اور جھوٹے چرواہے جو تھے ان کے خلاف، 34واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات، پہلی آیت سے میں پڑھوں گا، آپ دیکھیں اپنی بائبل میں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر۔ یعنی یہ ان نگہبانوں کی بات ہو رہی ہے، کیا نبوت کر کہ ہاں نبوت کر اور ان سے کہہ خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں، انہیں صرف اپنے پیٹ کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں جو ان کا کام ہے؟ تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو، اور جو فربا ہیں ان کو ذبح کرتے ہو، لیکن گلے نہیں چراتے۔ تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوئے کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے، اور گمشدہ کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی ڈکٹیٹر بن گئے ہو۔ تم ڈکٹیٹر ہو، تم دھونس ڈالتے ہو، جس طرح ہم نے داؤد کی مثال دیکھی تھی بتسبا کے ساتھ، اور پاسٹر صاحب نے بڑی سختی سے اس نقطے پر تفصیل سے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارے پاس اختیار ہے بطور پاسبان، ہمارے پاس اختیار ہے، سو ہم اگر اس اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ تو بہت پیک ہے نا گناہ کی۔ ہم اس اختیار کو اگر
چھوٹے سے چھوٹے جو ہماری نظر میں ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن گناہ ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہے، گناہ ہے۔ سو اگر ہم اس اختیار کو غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، زبردستی اور سختی سے ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو خدا کی نظر میں برا ہے، تو یہاں پہ وہی ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ ان پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے 5ویں آیت میں، اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور وہ پراگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے۔ سو کیا ہوا کہ چرواہوں نے دیانتداری سے انہیں چرایا نہیں، بلکہ کیا کیا، ان کو چھوڑ دیا۔ اور کیا ہوا پھر، بھیڑ کے لباس میں جو بھیڑی ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، ان کو چیر رہے ہیں، ان کو پھاڑ رہے ہیں۔ اور آج بھی کیفیت بدلی نہیں ہے، آج بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح سے، قطعاً صورتحال بدلی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے آگے کیا لکھا ہے، لکھا ہے کہ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں پر اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی ہیں، ہاں میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہوگی، اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کی تلاش کی، اس لیے اے پاسبانوں خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، چونکہ میری بھیڑیں شکار ہو گئیں۔ خداوند خدا کو تو دکھ ہے کیونکہ اس کی بھیڑیں ہیں، ہاں میری بھیڑیں ہر ایک دشتی درندے کی خوراک ہوئی، کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا، اور میرے پاسبانوں نے میری بھیڑوں کی تلاش نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنا پیٹ بھرا اور میری بھیڑوں کو نہ چرایا۔ اس لیے اے پاسبانوں خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں چرواہوں کا مخالف ہوں، اور اپنا گلہ ان کے ہاتھ سے طلب کروں گا، اور ان کو گلہ بانی سے معزول کروں گا، اور چرواہے آئندہ کو اپنا پیٹ نہ بھر سکیں گے، کیونکہ میں اپنا گلہ ان کے منہ سے چھڑا لوں گا تاکہ وہ ان کی خوراک نہ ہو۔ سو بھائیو، اگر اس آئینے میں، اس پکچر میں اگر کہیں ہمیں اپنی شبیہ نظر آتی ہے تو پھر آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پورے جو سکیچ ہمارے سامنے آیا ہے کہ کس قسم کے چرواہے تھے وہ، اور آج بھی ایسے چرواہوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں چرواہے ہیں۔ سو ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ کر رہے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خدا نہ صرف جھوٹے نبی جو جھوٹے چرواہے تھے، بلکہ جھوٹے جو کاہن تھے، سو ان سے وہ مخاطب ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم جھوٹ اور فریب اور دھوکہ دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ خدا ان کہتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے، میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، میں ان کی رکھوالی کروں گا، اور میں تیرے ہاتھ سے یہ ساری چیزیں لے سکتا ہوں اور لوں گا۔ یعنی کیا لکھا ہے، لفظ کیا استعمال کیا ہے کہ ان کو گلابانی سے معزول کر دوں، یہ خدمت اور یہ سارا کچھ خدا واپس لے لے گا۔ جو دیانتداری سے، وفاداری سے، ایمانداری سے خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے قانون کے مطابق اپنی شخصی، خاندانی اور کلیسیائی نظام کو نہیں چلاتے۔ اور پھر ایک اور حوالہ دیکھیے یرمیہ کا، واپس یرمیہ میں آئیں۔ یہ چند حوالے میں اس لیے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں تاکہ جب آپ اپنے اپنے گھروں میں واپس لوٹیں تو آپ ان پر غور کریں، دیکھیں کہ خدا کا کلام کس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اپنی کلیسیائی نظام اور کلیسیائی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ یرمیہ 23 باب اور اس کی پہلی 4 آیات لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک و پراگندہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلے کو پراگندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی، دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، پر میں ان کو جو میرے گلے سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا، اور ان کو پھر ان کے گلہ خانوں میں لاؤں گا، اور وہ پھلیں گے اور بڑھیں گے، اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے، اور وہ پھر نہ ڈریں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ گم ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان پر افسوس کہ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، کیسے کہ خداوند کی جو بھیڑیں ہیں ان کو ہلاکت کی طرف دھکیل رہے ہیں، ان کو بکھیر رہے ہیں، کوئی ان کی توجہ جو ہے پورے طور پر جو پاسبانی خدمت ہے
وہ پورے طور پر اس بوجھ کے ساتھ نہیں کر رہے جس بوجھ سے انہیں کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنی ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کرنی ہے. انہوں نے نہیں کی سو ان کا خدا نے حساب کیا. سو اگر آج میں اور آپ اپنا تجزیہ بھائیوں نہیں کریں گے تو یقیناً خداوند ہم سے بھی حساب لے گا، ہر ایک بات کا، ہر ایک بھیڑ کا جو آج ہماری کلیسیاؤں میں خداوند کی مرضی سے خدا کے گھر میں رہتی ہے، اور اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے اس کا حساب دینا پڑے گا. اور یہاں پہ ان سے تو حساب لے لیا خداوند نے، لیکن اب میری اور آپ کی باری ہے. اور یہ کب ہے مجھے نہیں پتا، آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے. یہاں سے جاتے ہیں، شاید خداوند آرڈر کرے جی آ جاؤ بھی میرے پاس، بتاؤ کیا کچھ کیے. سو آج ہمیں اپنی خدمت کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم بہتر طور پر اس خدمت کو کر سکتے ہیں اور اس خدمت کے اہل ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آخری چوتھی آیت کے آخری حصے میں کیا لکھا ہے؟ اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا. خدا خود فرماتا ہے کہ جو میری بھیڑوں کو چرائیں گے، یعنی اچھے پاسٹر خدا خود مہیا کرے گا. نام نہاد نہیں، جو خداوند جن کو مقرر کرتا ہے سو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بہترین طریقے سے ان بھیڑوں کو چراتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی افزائش ہوتی ہے. وہ روز بروز طاقت پکڑتے ہیں، روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، ان کی روحانی زندگی روز بروز ترقی کرتی چلی جاتی ہے، اور کیا ہے ان کے تقدیس کے عمل میں پاسبان ان کی مدد کرتا ہے. اور یہ اچھے چرواہوں کی نشانی ہے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا اپنے وعدوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر ایک شخص جو خدا کے حضور اپنے آپ کو تابع کرتا ہے، میں کہوں گا خداوند کی مرضی میں آپ یہاں پہ موجود ہیں، اور خداوند کی مرضی ہی میں خداوند نے آپ کو یہ خدمت آپ کے سپرد کر رکھی ہے. کیوں؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ ان کی بھیڑوں کو، کیونکہ بھیڑیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان بھیڑوں کو پراگندہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن کس کی ذمہ داری ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھو گے یہ خداوند کی الہی پروردگاری میں یہ سارا انتظام ہے کہ آپ اس سال ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور ہم سب مل کر اپنی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی خداوند نے مجھے اپنی خدمت کی بلایا ہے. ہاں بالکل، مجھے اس بات کا یقین ہے. تو پھر کیوں نہ سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں. جب میں اپنی اصلاح کروں گا، میں خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا، اپنی اس سستی اور کاہلی کا اقرار کروں گا کہ خداوند جس طرح سے مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر پایا، سو پلیز مجھے معاف کر. تو کیا خداوند معاف نہیں کرے گا؟ کرے گا. جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں اس بات کا کہ ہاں واقعی خداوند میں تیرا بندہ بن کر، ایک اچھا چرواہا بن کر، عاجزی اور فروتنی کے ساتھ، میں ڈکٹیٹر نہیں بنوں گا. میں کیا کروں گا؟ میں تیری بھیڑوں کا اچھا نگہبان بنوں گا. اور خدا کلیسیا کو دیتا ہے. یرمیا ہی میں تیسرے باب میں آئے، یرمیا تیسرا باب، یہ خدا کا وعدہ ہے. تیسرا باب اور اس کی 15ویں آیت لکھا ہے کہ اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا، اور وہ تم کو دانائی اور عقل مندی سے چرائیں گے. تو یہ ہماری زندگی میں یہ خوبی ہونی چاہیے. کیا؟ دانائی اور عقل مندی. اور یہ کہاں سے ملے گی؟ کتاب مقدس بائبل، خدا کے کلام کے وسیلے سے. لیکن یہ تب ہی ہے جب ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے سامنے عاجز کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں خداوند میں تیار ہوں، میں اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہوں. یعنی ایک حقیقی اور سچا پاسٹر کیا ہے کہ وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. اور کس نے دی جان؟ ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح نے اپنی جان تک دے دی اپنی بھیڑوں کے لیے. انہیں پتا تھا کہ کس قسم کی رسومات اور روایات یعنی ان کو لاگو کیا جا رہا ہے، اور بھیڑیں پراگندہ ہو چکی ہیں. سو ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح نے اپنی بھیڑوں کے لیے ایک اچھے پاسبان اور اچھے نگہبان کی طرح اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دی. اور آج ضرورت ہے، آج ہماری کلیسیاؤں کو ایسے پاسبانوں کی ضرورت ہے، ایسے غیرت مند پاسبانوں کی ضرورت ہے جو کیا کریں؟ اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں. تب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس اصلاحی عمل سے گزر سکیں گے. سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں. اپنی قیادت کو پرکھیں، دیکھیں کہ خدا کا کلام مجھے کیا کہتا ہے. اور پھر دوسرا بڑا جو
نقطہ ہے وہ ہے نہ صرف یہ کہ کلیسیائی قیادت بلکہ کلیسیائی ممبرشپ، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم وہی پیغامات جو ہم دے چکے ہیں ہم ان کو دوبارہ سے دیکھیں گے تاکہ ہم بہتر طور پر، کیونکہ تشخیص ہوگی، مرض پتہ چل گیا اور دیکھ لیا کہ اب اس کا علاج کیا ہے، سو اب یہ ہے کہ ہم نے ایک ایک کر کے ان کو نکال باہر کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی شخصی زندگی، اب ہم کریں گے بات کلیسیائی ممبرشپ کی بات کہ کلیسیا کے جو لوگ ہیں جو کس طرح سے ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے اعمال دوسرے باب میں دیکھا تھا کہ یروشلم کی کلیسیا کی ممبرشپ میں کون لوگ شامل ہوئے تھے جو صرف اور صرف نجات یافتہ تھے، یعنی وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ سارے کے سارے لوگ ہی یروشلم کی کلیسیا کے ممبر سے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کیا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں پھر دیکھیں، دوسرے باب میں آئیں میرے ساتھ، اعمال دوسرے باب میں، تاکہ یہ چیزیں دوبارہ سے ہمارے سامنے آئیں۔ سو تشخیص ہو چکی ہے، مرض کا پتہ چل گیا ہے، اب ہم نے اصلاح کرنی ہے، ہم نے وہ سٹیپ لینے ہیں جو ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو چکی ہیں ان کو نکالنا ہے، اور جو کتاب مقدس بائبل کے اصول ہیں ان کو اپنی کلیسیائی زندگی میں لانا ہے۔ اعمال دوسرا باب، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا دوسرے باب کی 41ویں آیت میں کہ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اور پھر 47ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ سو نجات یافتہ لوگ، منجی جہاں یسوع المسیح پر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جنہوں نے بھروسہ کر لیا ہے، جنہیں نئی پیدائش کا تجربہ مل چکا ہے، صرف اور صرف وہی کلیسیائی ممبرشپ میں آ سکتے ہیں، وہی ممبرز بن سکتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جو مسیح کا ہے وہی مسیح کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے، یعنی مسیح کے خون سے جن کو پاک اور صاف کیا گیا ہے، جو مقدس لوگ ہیں، وہ اس بدن کا حصہ بن کر جو خدا کا گھر ہے اس میں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا کے گھر میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہی رہیں گے، تو اگر کوئی خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے نہیں تو پھر کیسے وہ سکونت کرے گا؟ یعنی کلیسیائی ماحول میں جو ممبرشپ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے گھر میں صرف خدا کے لوگوں کا داخلہ جائز ہے جو خداوند یسوع المسیح کے وسیلے بچائے گئے ہیں۔ یعنی جب رکنیت کی بات کی جاتی ہے کہ کلیسیائی ممبرشپ، کہ اس کلیسیا کا میں رکن ہوں، جی اچھا ٹھیک ہے آپ رکن ہیں، تو کیا سب سے پہلا جو نقطہ ہے پاسٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کیا کتاب مقدس بائبل کے اصولوں کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ میں دیکھوں تو صحیح، پرکھوں تو صحیح، جانچوں تو صحیح اس کی زندگی کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس کلیسیا کا ممبر ہوں، رکن ہوں، تو اس کی جو بائبل شرط دیتی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو نجات یافتہ ہے وہی کلیسیا کا ممبر بن سکتا ہے۔ تو کیا اس کی زندگی میں نجات کا کام ہو چکا ہے؟ اس کا امتحان تو کریں، کیا وہ واقعی نجات یافتہ لوگوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کرتی ہے، یا بس صرف یہ ہے کہ یہ کسی اونچے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، چونکہ یہ باقاعدگی کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں تو اس لیے یہ آٹومیٹکلی یہاں کے ممبرز بن گئے؟ ہرگز نہیں۔ سو کیا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی کلیسیائی ممبرشپ کا تجزیہ کرنا ہے، ایگزامن کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بھائی یہ بہن جو اتنے سالوں سے وفاداری سے آ رہے ہیں، کیا ان کی زندگی میں کام ہوئے، ان کے دل ٹوٹے ہیں، انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، یہ یسوع المسیح پر ایمان لائے ہیں، کیا کتاب مقدس بائبل کی تعلیمات کے مطابق فرمانبردار زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آگے چل کے ہم دیکھیں گے شخصی زندگی کا، یعنی توبہ اور ایمان کے ذریعے سے اگر ہم ان کی زندگی کا تجزیہ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی یہ نجات یافتہ ہیں۔ ان کی شخصی زندگی جو ہے وہ ثابت کرے گی کہ کیا ان کی وہ دعائیہ زندگی ہے، کیا وہ شخصی طور پر کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پاسٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس بھائی یا اس بہن کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم گزارے۔ صرف یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ کچھ ایسا نہیں کر رہے، جبکہ یہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم کیا کریں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، ان کی شخصی زندگی کا تجزیہ کریں، دیکھیں، پرکھیں، کیا وہ اتواری عبادات میں باقاعدگی کے ساتھ آتا ہے، یا یہ کہ جب اتوار جو عبادت کا دن ہے، جو سبت کا دن ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا، وہ دعویٰ کر رہے کہ میں نجات یافتہ ہوں، لیکن کیا ہے، وہ کہہ رہے کہ جی میں جانا ہے، وہ میرے لازمی ہے، وہ وہاں پہ پارٹی ہے تو پلیز میں، بلکہ وہ بتاتا بھی نہیں ہے یا بتاتی بھی نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ جی آج واشنگ ہم نے کرنی ہے تو بس گھر میں کافی کام تھے تو اس لیے ہم نہیں آئے۔ نہیں، تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم نجات یافتہ ہو، نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہو، تمہاری زندگی بدل چکی ہے، تو جب یہ سارا کچھ بدل چکا ہے تو پھر عبادت سے کیوں دور رہتے ہو؟ تمہیں تو دن رات خدا کے گھر میں سجدے سے ہی نہ اٹھو، اور ایسا ہو رہا ہے۔ یہ پاسٹر کی ذمہ داری ہے، یعنی کلیسیائی ممبرشپ۔ ہم بات کر رہے ہیں اصلاح کی، اور کیا شخصی طور پر اس کے دل پہ یہ بوجھ ہے کہ میں جو روشنی مجھے ملی ہے میں دوسروں کے سامنے بھی اس کا بیان کروں، سامری عورت کی طرح، یعنی وہ اپنی زندگی سے ثابت کرتا ہے، کرتی ہے کہ وہ خداوند کا بندہ اور بندی ہے، وہ واقعی زمین کا نمک اور دنیا کا نور بن کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، دوسروں تک وہ یسوع کی خوشخبری کا پیغام پہنچاتا ہے اپنی زندگی سے، اپنے کردار اور گفتار سے۔ اور یہ کون کرے گا؟ یہ تجزیہ کون کر رہا ہے؟ یہ پاسٹر کی ذمہ داری ہے۔ پاسٹر دیکھے کہ میرا یہ ممبر جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کلیسیا کی رکنیت کا، کیا اس کی زندگی میں یہ تمام چیزیں ہیں؟ جس طرح کتاب مقدس بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایک پاسبان کی زندگی میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اسی طرح ممبرز کی زندگی میں بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے، یعنی عام طور پر وہ ایک فرمانبردار بندہ یا بندی ہو، عام طور پر، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ جب اسے کوئی نصیحت اور تاکید کی جائے از روئے کتاب مقدس بائبل تو وہ یہ نہ کہ نہیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ کیا ہو کہ فرمانبردار زندگی۔ کیوں؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نجات یافتہ ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے خود فرمایا کہ میں کیا کروں گا، سنگین دل نکالوں گا، اس کی جگہ گوشتین دل ڈالوں گا، اور پھر جب ایسا ہو جائے گا تو پھر کیا ہے کہ وہ میرے آئین اور قوانین کی کیا کریں گے؟ پیروی کریں گے، فرمانبرداری کریں گے۔ تو اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں اور وہ اس کی عام زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے، وہ خدا کے کلام کو اپنی عملی زندگی سے روزانہ ریجیکٹ کرتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، تو پھر اس کی زندگی پہ سوالیہ نشان ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ تجزیہ کرنا۔ کس کا کام ہے نشاندہی کرنا؟ پاسٹر کا کام ہے، پاسبان کا کام ہے کہ وہ اپنی بھیڑ کو، اس کی جو اون ہے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھے کہ کوئی ایسا زخم یا ناسور تو نہیں ہے، اور اگر پاسٹر صاحب ایسا کام نہیں کر رہے اور بھیڑ تو پھر وہی کرے گی جو اس کے دل میں ہے، وہ چلتی رہے گی اسی طرح سے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں ممبرشپ کی، کہ جب ہم ممبرشپ میں آتے ہیں تو پھر یہ لازمی ہے کہ جو بھیڑ ہے وہ واقعی حقیقی طور پر نجات یافتہ ہو۔ پھر تیسری بات جو ہمارے پاس وقت رہ گیا، میں کوشش پوری کروں گا کہ اس وقت میں اس کو ختم کر سکوں۔ تیسرا بڑا سب پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کلیسیائی عبادت۔ ہم نے دیکھا تھا کہ نہ صرف یہ کہ پاسبانی زندگی جو یعنی قیادت ہے، کلیسیائی قیادت، بلکہ کلیسیائی ممبرشپ، اور پھر تیسری بات یہ کہ کلیسیائی عبادت، یعنی اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آج، بلکہ اگر ہم پیچھے ماضی میں جائیں، کتاب مقدس بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے بھی ایسا تھا اور آج بھی، یعنی قدیم اسرائیل کی بھی ایسی ہی حالت تھی جو آج ہے۔ اور آج کیا ہے کہ ہماری کلیسیائی عبادات میں کتاب مقدس بائبل کے جو الہی اصولات ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ معاشرہ، دنیا، بزرگوں نے جو کچھ کہہ دیا، اور نہیں جی ہماری کلیسیا یہ چاہتی ہے، ہمارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ اچھا بھی یہ کرو پھر تم، آج بھی یہ ہو رہا ہے اور پہلے بھی ایسے ہی تھا کہ ہم لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ ہاں، لوگ ہی چاہتے ہیں، خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے، اور لوگ تو اس کے بالکل اپوزٹ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ پاسبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہ اصلاح کرے کہ نہیں بھائیوں اور بہنوں، بڑی اچھی بات ہے آپ نے یہ سارا کچھ کہا، لیکن ہم کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں دیکھیں گے۔ وہاں پہ اپنے آپ کو سامنے لائیں، کیونکہ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، خدا نے پاسبانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ کیا کریں کہ وہ غیر مسیحی روایات کو کبھی بھی کلیسیائی عبادات میں نہ آنے دیں۔ پہلے ہوتا تھا قدیم اسرائیل
میں ایسا ہوتا رہا ہے، اس کی حالت بھی ایسی تھی۔ آئیے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں یسایہ کے صحیفے میں سے، یسایہ اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت سے۔ یسایہ 1 اور 10 سے لے کر میں آگے تک پڑھوں گا۔ آپ دیکھیے گا کہ بے شک یہاں پہ ان قربانیوں کا ذکر ہے جو اس وقت کے دستور اور رسوم کے مطابق خدا کے حضور ایک عبادت کا حصہ تھی، لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ خدا اپنے بندے یسایہ کی معرفت اس 10ویں آیت میں یوں فرماتے ہیں کہ اے سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو، اے امورا کے لوگوں، ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام، میں میڑوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچھوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھیے 15ویں آیت میں کہ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ یہوہ غیور خدا کہہ رہا ہے۔ آگے دیکھیے اور کیا لکھا ہے۔ ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ آگے دیکھیے اور کیا لکھا ہے۔ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ کیا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو پاک کرو۔ برے کام کیا ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج بھی خدا کا پاک روح کلیسیاؤں سے یہ فرماتا ہے کہ تم جو بڑے بڑے ہدیے میرے حضور لاتے ہو، یہ بڑے بڑے مجمع جو سجائے جاتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ مجھے ان بڑے بڑے مجمعوں سے کوئی کام نہیں ہے۔ تم جو بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں کرتے ہو، بڑے بڑے سپیکرز لگا کر اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہو، خدا کہتا ہے مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے ان مینڈوں کی چربی اور بیلوں سے، اور کہتا ہے میں بیزار ہوں، خدا کہتا ہے میں بیزار ہو گیا ان سے، تمہاری ان قربانیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور آج بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، یعنی میں کہوں گا کہ شاید لاکھوں کے مجمع جمع کیے جاتے ہیں۔ ہاں کرتے رہو، کرو۔ خدا کہتا ہے کہ میرے حضور ان باطل ہدیے نہ لایا کرو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کیا کرو تم؟ نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو جاؤ، اور پھر کیا ہے کہ اپنے آپ کو دھو کر پاک اور صاف کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کر دو۔ کلیسیائی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، شخصی زندگی میں جو کچھ غیر انجیلی، غیر بائبلی چیزیں آ چکی ہیں ان کو نکال کے باہر کر دو، اپنی اصلاح کر لو، یعنی جو بری چیزیں ہیں ان کو نکالو اور اس کے بدلے کیا کرو؟ وہ اچھی چیزیں اپنا لو۔ اور آج میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنی شخصی زندگیوں سے، اپنی خاندانی، اپنی عبادتی زندگیوں سے وہ غیر ضروری چیزیں نکال کر باہر کر دیں اور خدا کے کلام کے اصولات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یعنی خدا کیا کہتا ہے کہ مجھے نفرت ہے، میں بیزار ہو چکا ہوں۔ کیا آج یہ الفاظ صادر نہیں ہوتے ہم پر؟ اگر صاف ضمیری سے جواب دیں تو یقیناً ایسا ہے، یقیناً۔ ہاں اگر ہم اپنے کان بند کر لیں وہ ایک الگ بات ہے، ہم سننا نہ چاہیں یہ الگ بات ہے، لیکن آج بھی یہ آواز ہمارے کانوں میں مسلسل دی جا رہی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہو چکا ہوں۔ ہمیں ایسے غیور یوسیا جیسے غیور نوجوانوں کی ضرورت ہے جو کیا کریں؟ حقیقی طور پر اپنے
خدا کے ساتھ عہد کریں کہ ہاں ٹھیک ہے خداوند میں یہ کام کروں گا۔ یشوع جیسے مرد خدا کی ضرورت ہے جو کہیں جو کچھ بھی ہے، دنیا جو کر رہی ہے، بڑے بڑے مجمع جمع کر رہی ہے، کرتے چلے جاؤ، کرو ہے نا۔ کتنے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا؟ سارے ہاتھ کھڑا کریں گے، باہر جا کے وہی گناہ آلودہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، سب خالی کھوکھلی زندگی، ٹھن ٹھناتا پیتل، کچھ نہیں، سب فضول ہے۔ سو خدا کہتا ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کی گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے منجی کہتے ہیں کہ ہیکل کی جب صفائی کی انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے لے جاؤ۔ آج بھی ہمارے منجی کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں سے ان چیزوں کو، غیر ضروری چیزوں کو لے جاؤ، باہر نکال دو۔ اور کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی کلیسیائی زندگی میں ان چیزوں کو رکھیں جو خدا کے کلام کے مطابق ہیں۔ یعنی اپنے عبادتی ماحول کو، میں چند مثالیں دوں گا، چند یعنی کہ یہ حتمی معیار ہیں، میں صرف یہ کہ اپنے بھائیوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اپنی عبادتی ماحول کو اور زیادہ پاکیزہ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس غیور خدا کی، جس کے گھر میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے گھر میں جب جاتے ہو تو کیا کرو، سنجیدگی کے ساتھ قدم رکھو، کس طرح سے ہم اپنے لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں، کس طرح سے میں اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہوں کہ میں جب اس کے جو غیور خدا ہے، جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، جب میں اس کے حضور جاؤں، جب میری اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہو، جب میں اس کی بندگی کرنے کے لیے جاؤں، جب میں اس کے گھر میں تعریف اور ستائش کے گیت گانے کے لیے جاؤں، تو میرا کیا مزاج ہونا چاہیے، میرے اندر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ ہماری عبادتی زندگی یا عبادتی ماحول کیا ہونا چاہیے کہ زندہ خدا کا احترام اور عزت سب سے اول درجہ ہونا چاہیے اس کا، کسی خاندانی اثر و رسوخ والے کا نہیں، کسی پاسٹر کا نہیں، کسی کا نہیں، بلکہ سب سے جو پہلا اور بنیادی جو بڑا نقطہ ہے وہ ہے کہ ہم زندہ خدا کا احترام اور اس کی عزت کو اپنی کلیسیائی عبادت میں قائم کریں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ الفاظ ہمارے لیے ہوں گے کہ میں بیزار ہوں تمہاری اس عبادت سے، تم منہ سے تو مجھے خداوند خداوند کہتے ہو، لیکن کدھر میری عزت کدھر ہے؟ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا اصول جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ عبادتی ماحول میں سب سے پہلی جو بات ہے جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے بطور پاسبان، وہ یہ ہے کہ خدا کا احترام، اس کی عزت اور اس کی بزرگی کو کیسے ہم قائم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ پاسٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کوٹھڑی میں 1-2 دن پہلے پورا ہفتہ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، ہر چیز کی وہ ترتیب اور سلیقے سے تیار کرتا ہے کہ پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، ترتیب کے ساتھ اس کا پیپر اس کے سامنے ہوتا ہے، پلپٹ پہ وہ رکھتا ہے، اور پھر آ کے ترتیب اور سلیقے سے ہر چیز یعنی عبادتی ماحول کو عمل میں لاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میرا خدا کیا ہے، ترتیب اور سلیقے کا خدا ہے۔ سو میری بطور پاسبان یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آفس میں اپنا ہوم ورک کروں تاکہ جب میں پلپٹ پر آؤں تو ہر چیز میرے سامنے ترتیب اور سلیقے سے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے حضور میں جا رہا ہوں، جس کے حضور میں اس کی بندگی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سو کیا ہے کہ میں ہر چیز ترتیب اور سلیقے سے، کوئی ابتری نہ ہو، کوئی بے چینی نہ ہو کلیسیائی ماحول میں۔ سو اس کو آپ ترتیب یعنی تیاری کریں، عبادت سے پہلے تیاری کریں، دعا کریں، اور پھر یہ ہے کہ زبور پڑھنے کے وسیلے سے آپ لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں۔ آئیں بھائیو، سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے تاکہ اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے ارادوں کو کیا کریں، زندہ خدا کی طرف لگائیں۔ آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ 10:30 بجے عبادت کا ٹائم ہے تو آپ گیت پہ گیت، زبور پہ زبور گائے جا رہے ہیں، گائے جا رہے ہیں، گائے جا رہے ہیں، گائے جا رہے ہیں، اور یہ ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ہی نہیں آئے، آپ انتظار کر رہے ہیں۔ جو لوگوں کو آپ نے جو عبادت کا ٹائم مقرر کیا ہے کہ ہم 10:30 بجے عبادت شروع کریں گے، اگر ایک شخص بھی آ گیا اس جگہ پہ تو بطور پاسبان آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا کریں، اپنی عبادت کا شروع کر دیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کہتے جی ہم 10:30 بجے عبادت شروع کریں گے، تو عبادت تو شروع ہو رہی ہے 11:30 بجے، 1 گھنٹہ کیا ہے جی، لوگ نہیں آئے تھے،
تو لوگ نہیں آئے تو لوگوں کو سکھائیں. لیکن کیسے سکھائیں گے؟ سب سے پہلے پاسٹر صاحب خود تیاری کر کے گھر سے ہوم ورک کر کے پلپٹ پر آئیں. پھر لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاسٹر صاحب بالکل وہ اپنے ٹائم پہ، بلکہ ٹائم سے پہلے وہ ہوتے ہیں. اور لوگوں کو بتائیں کہ اگر 10:30 بجے عبادت ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 10:15 بجے آپ نے ہال کے اندر ہونا ہے، تاکہ ہم کیا کریں؟ تیاری کے ساتھ اس خداوند خدا کی بندگی کر سکیں، اس کے حضور اپنے شکرانے پیش کر سکیں. اور پھر یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ عبادتی ماحول میں کس طرح سے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا جو غیور خدا ہے اس کا احترام اور عزت قائم رہنی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہم یہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم گزارش کرتے ہیں بار بار جب یہاں پہ کہ پلیز یعنی جب پیغام ہو تو بیچ میں اٹھ کے نہ جائیے گا. اسی طرح آپ اپنی کلیسیا کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ عبادت سے پہلے جو کچھ کرنا ہے، پانی پینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بچوں کو فیڈ کرنا ہے، سارا کچھ، کوئی کھڑ کوئی کچھ نہیں، ہر چیز پہلے سے کر لیں، تیاری کر لیں. کیوں؟ اس لیے تیاری کر کے گھر سے آئیں، آپ نے خداوند خدا کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے، اس کی بندگی کرنی ہے. یہ کوئی ثواب کمانے والی چیز تو نہیں ہے. آپ کا دل، آپ کی جان، آپ کی روح خداوند کے حضور ہوگی. اس کی خاص الخاص حضوری میں آپ جانا چاہتے ہیں تو بڑی تیاری کے ساتھ جائیں. ایک مثال دوں گا کہ کسی پریزیڈنٹ کے پاس آپ جائیں تو صبح 6 بجے آپ لائن پہ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ نے آپ کے ساتھ ٹائم فکس کیا ہوا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ پہلے جائیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں. اور نہ صرف 1 گھنٹہ پہلے جائیں گے، کبھی بھی آپ گندے کپڑے پہن کے نہیں جائیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ نیٹ کلین. آپ اپنی بار بار مونچھوں کو دیکھیں گے، بالوں کو دیکھیں گے یار کہ کہیں آنکھ گندی نہ ہو، کبھی ادھر نہ ہو، سارا نیٹ کلین ہونا چاہیے. برش کر کے جائیں گے. نہیں یار میں اس کے ساتھ بولوں گا اسمیل نہ آئے. کیا مطلب؟ پرفیوم لگائیں گے. مطلب یہ کہ وہ تو دنیا کا پریزیڈنٹ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آپ اس کی یعنی کیسے آپ ٹھک 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 کرتے آ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، نہ آپ یہ کہ آنکھیں کھلی ہیں تو ملتے ملتے آگے ہیں، یعنی پیغام کے دوران، اور ٹھک کر کے بیٹھ گئے، موبائل بھی آف نہیں کیا اور سارا کچھ. اور یہ کیسے لوگوں کو سکھانا ہے کہ ہم کس کی حضوری میں آ رہے ہیں؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہم اس کے گھر میں اس کی بندگی کرنے. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا احترام اور اس کی عزت اپنے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کریں. اور پھر ہم نے دیکھا ہوگا، جب پاسٹر صاحب نے بتایا تھا کہ بچے اکثر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. نہیں، والدین کو یہ سکھائیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، گھر میں تربیت کریں. جو ڈیلی ڈیووشن ہے، خاندانی عبادت ہے، اس میں بچوں کو تربیت کریں. اور جب وہ وہاں پہ تربیت ان کو کی جائے گی، جب وہ عبادت میں آئیں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ ہم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمیں آرام سے بیٹھنے. اور پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، والدین کی، کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں. اور پھر یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کلیسیا میں دعا کی جاتی ہے تو ایک دعا کر رہا ہے تو سارے دعا کرنے شروع کر دیتے ہیں. ابتری، بے چینی، افراتفری، کو سمجھ نہیں آ رہی کس پہ آمین کہیں. وہ تو جو بھائی ہے، جو پاسبان ہے، وہ تو آپ یعنی جو پوری کلیسیا کی طرف سے خدا کے حضور درخواستیں اور شکر گزاریاں پیش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں آمین کہنا چاہیے. اپنے لوگوں کو سکھائیں، ہمیں سکھانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا احترام اور اس کی عزت جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عبادت میں گیتوں اور میوزک کو نامناسب وقت نہ دیں. یعنی ایک تعداد رکھیں، ایک محدود تعداد، کہ یہ ہم نے گیت اتنے گانے ہیں اور جو میوزک ہے وہ صرف اتنا ہی ہوگا. اور یہ کہ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو مینج کرنا ہے. اور پھر جو خاص الخاص بات ہے کہ اپنی عبادتی زندگی میں سب سے زیادہ وقت کس کو دینا ہے؟ آپ نے خدا اور اس کے کلام کی منادی کو، ٹیچنگ اور پریچنگ کو. کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا المسیح کے کلام سے. اگر منادی ہی نہیں کی جا رہی، اگر گیت اور دعا اور گیت اور دعا اور گیت اور دعا اور گیت اور دعا کا ریڑھ کا ڈالا ہوا ہے اور 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے اور اس کے بعد نیچے سے پرچی آتی کہ پاسٹر صاحب اسی تھک کے ہیں، صرف 15 منٹ کا کلام سنایا. نہیں، ہر کس. اس لیے بھائیو ہر چیز ترتیب اور سلیقے سے عمل میں ہے. جب آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے ایک گیت آپ گانے، ایک زبور ہے اور یہ کلام سنانے سے پہلے ایک گیت ہے، بس ٹھیک ہے. اور میوزک کو بھی اسی طرح سے ارینج کریں
یہ نہ ہو کہ ایک میوزک سینٹر کھلا ہوا ایک میوزک کی ایک خاص جو عبادتی ماحول ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھیں. یہ پاسبان کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب واز کیا جائے تو اس میں بے مقصد ایسے لطیفے، ادھر ادھر کی کہانیاں، ادھر ادھر کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سیدھی بات کتاب مقدس. ہاں مثالیں ضرور دے جس طرح ہم نے سیکھا بھی ہے، اور مثال بھی ایسی جو اس سے مضمون کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو. شکریہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ 3 نکات تھے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم اپنی کلیسیائی عبادت میں اگر ایسے اصولات لاتے ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ ہماری عبادتی زندگی جب کوئی آئے گا تو کہے گا یہاں پہ واقعی سنجیدگی سے خدا کی بندگی ہوتی ہے. یہاں سے واقعی میں دیکھتا ہوں کہ ہر شخص اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے اس کی بندگی کر رہے. سیلف پرموشن نہیں چل رہی، انٹرٹینمنٹ نہیں چل رہی. کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ اس غیور خدا کی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بلایا، جس نے ہمیں ابلیس کی غلامی میں سے نکال کر اپنے بیٹے کی بادشاہت کا وارث بنا دیا. ہم اس کے حضور آئے ہیں، اس کی بندگی کرنے کے لیے، اس کے حضور اپنے شکرانے پیش کرنے کے لیے. اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ پاسبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سکھائے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی کلیسیائی عبادتی ماحول کو ایسا بنانا ہے کہ جب کوئی آئے تو وہ خداوند کی حضوری کو محسوس کرے. جذبات سے نہیں، نہ جذبات سے تو 2 سپیکر ادھر لگائیں، 2 سپیکر ادھر لگائیں، 1 ادھر لگائیں. ابھی دیکھیں میں آپ کو کتنا وارم اپ کرتا ہوں. رات کو کیا تھا نا میں نے، پسینے آگے ہوں گے آپ کے. نہیں، ایموشنز نہیں چاہیے، ایموشنز نہیں چاہیے، سنجیدگی چاہیے. دل سے. خدا کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے؟ جو روح اور سچائی سے. اس کا مطلب کوئی اور لے چکے ہیں لوگ، دوست، لیکن افسوس ان پر. یہ الگ چیز ہے، یہ الگ مضمون ہے. خیر، حاصل کلام کیا؟ حاصل کلام یہ ہے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی شخصی، خاندانی اور کلیسیائی زندگی سے، پاسٹر اپنی شخصی زندگی سے، اپنے ممبران کی زندگی سے، اپنی کلیسیائی عبادت کی ماحول کے وسیلے سے سارے کا سارا جلال، عزت اور بزرگی اس خدائے واحد کو دے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، یہ ہماری کلیسیائی عبادت کا مقصد ہونا چاہیے. اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم ایک ایک کر کے، نشاندہی تو ہو چکی، ایک ایک کر کے ان غیر انجیلی، غیر بائبلی چیزوں کو کیا کریں گے؟ ایک ایک. یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل جاب ہے جو خدا کا کلام آپ کے سپرد کر رہا ہے. اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ صاف ضمیری کے ساتھ خداوند سے قوت پاتے ہوئے پالوس کی طرح جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سو اس سے مدد مانگے، اسے کہ خداوند پلیز میں اس لائق نہیں. پہلے شخصی طور پر میری، پھر ممبرز کی، اور پھر عبادتی ماحول کی، پھر اصلاح ہوگی. اور اب یہ آئیے میں آخر میں چند آیات آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. یہودا آخری ایک ہی ہے، یہودا، اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیت. یہودا کا عام خط، اس کی 24ویں اور 25ویں آیت. کہ میری دعا ہے آپ سب بھائیوں کے لیے کہ اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عزت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدالآباد رہے. آمین. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.